بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اپریل بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑا قدم اٹھایا ہے اپنے ہی عدلیہ کے اندر احتساب کا اور ڈسپلن کا، اس کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے وی آئی پی کلچر کے خلاف، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیض آباد کمیشن کے حوالے سے جو تفصیلات مزید سامنے آئی ہیں۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ ابھی تک اس کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع نہیں ہوئی، اور چونکہ سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ دی گئی ہے وفاقی حکومت کو، وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے یہ دینی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، لیکن اس وقت تک اٹارنی جنرل کے آفس تک یہ رپورٹ نہیں پہنچی۔ اب اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان پہلے اس ہفتے لاہور میں تھے، لاہور رجسٹری میں تھے، اور اب اگلے ہفتے کراچی رجسٹری میں ہوں گے، تو ابھی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی کہ اس کیس پر یا اس رپورٹ کو کہیں کوئی ڈسکس ہونا ہے۔ لیکن اس میں کچھ دلچسپ چیزیں ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کن نتیجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پر ہی، مسلم لیگ نون کے دور میں یہ رپورٹ مکمل ہوئی ہے، اور شہباز شریف کے دور حکومت میں یہ رپورٹ مکمل ہوئی ہے، اور شہباز شریف کے ہی سابق دور پر سارے کا سارا ملبہ ڈالا گیا ہے، جس کی بنیاد پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے شہباز شریف سے استعفیٰ مانگا ہے۔ اگرچہ فیض آباد کمیشن کا قیام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو ناکامیوں کا ذمہ داری سے تعین کرنا تھا، جس کی وجہ سے ٹی ایل پی کا 2017 کا دھرنا کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، لیکن کمیشن کی رپورٹ براہ راست کسی بھی فرد پر یہ الزام لگانے سے قاصر ہے، اور وہ جرنل بات کہہ رہی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی زیر قیادت پنجاب حکومت کے خلاف زیادہ نتیجہ اس میں درج کیا گیا ہے، اور جس کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نہ صرف مظاہرین کو دارالحکومت میں داخل ہونے سے روکنے میں ناکام رہی، بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ یہ سوچ کر مظاہرین کو فیض آباد میں دھرنے کی اجازت دیں کہ اس کے بعد مظاہرین منتشر ہو جائیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پنجاب کی حکومت غافل اور کمزور تھی، اگر وہ شروع میں ہی صحیح طریقے سے کام لیتے تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ مظاہرین کو اسلام آباد جانے کی اجازت دینا ایک مناسب فیصلہ نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے کمیشن کے سامنے پیش ہونے یا اس کے کسی بھی سوال کا تحریری یا دوسری صورت میں جواب دینے سے بھی انکار کیا۔ اس وقت وزیر قانون رانا ثناءاللہ تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، ان پر سارے کا سارا یہ جو ہے ان کے حوالے سے رپورٹ میں ذکر ہے۔ ساتھ اس میں جو ٹرمز آف ریفرنس جس کو ٹی او آرز کہتے ہیں کمیشن کے، وہ کیا تھے؟ ان ٹی او آرز کے مطابق یہ پتہ لگانا تھا کہ دھرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو فراہم کردہ کسی بھی غیر قانونی مالی یا دیگر معاونت کے بارے میں انکوائری کرنے کا کہا گیا تھا۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران یا اس کے سلسلے میں فتویٰ جاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گی، یہ ٹی او آرز میں تھا۔ اگر کسی شخص یا عوامی عہدیدار نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اسے جواب دہ ٹھہرائے، اور کسی بھی شخص یا سرکاری افسران بشمول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنے والوں کی ذمہ داری کا بھی تعین کرے، یہ کہا گیا تھا۔ تاہم کمیشن نے ٹی او آرز کا جائزہ لینے اور اس کے مطابق رپورٹ دینے سے انہوں نے گریز کیا، اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس وقت ساری کی ساری جو ذمہ داری تھی وہ پنجاب حکومت کی تھی یا اس وقت کی وفاقی حکومت کی تھی، وہ ناکام ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اکٹھا ہونے دیا، اکٹھا ہونے کے بعد ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے دیا، اور پھر آگے جو پالیس کے اوپر سارا جو اس کے اندر رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے پہلوؤں پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی کو بھی یہ رپورٹ نوٹ کرتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت میں ترقی اور ان کی اداروں کی صلاحیت میں فرق کو نمایاں کرتی ہے، اور معیاری آپریٹنگ طریقہ کار ایس او پی سے انحراف کی بھی نشاندہی کرتی ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی ایجنسیوں اور وفاق اور پنجاب حکومت کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان بتایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے انٹر سروسز انٹیلیجنس کو مظاہرین سے مذاکرات کی اجازت دے دی، اور ساتھ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی رینجرز کو ان کے خلاف آپریشن کی قیادت سونپی۔ تاہم ٹی ایل پی کے مظاہرین کے خلاف قانون نافذ کرنے والی حتمی کارروائی، جس کے نتیجے میں تقریباً 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پولیس کے 250 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اس کی قیادت اسلام آباد کے آئی جی کر رہے تھے۔ ایک اور قانونی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ زمینی قوانین کے تحت مسلح افواج محض سول پاور کی مدد میں کام کرتی ہیں۔ اس طرح کسی بھی قانون نافذ کرنے والے آپریشن کی قیادت سول انتظامیہ پر آتی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوں، چیف کمشنر ہوں یا
IG ہوں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا، لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے یہ ناکام رہا۔ مزید کہا گیا کہ اس سے راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کی مظاہرین کو روکنے میں نااہلی کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اعلیٰ سطح پر کمزور کمانڈ اینڈ کنٹرول دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں پنجاب اور اسلام آباد میں پولیس کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان کا ذکر بھی موجود ہے اور مشاہدہ کیا گیا کہ علاقائی دائرہ اختیار میں ایک ہی کام کرنے والی متعدد قوتیں یونٹی آف کمانڈ کے تصور کو ختم کر دیتی ہیں۔ رپورٹ میں مشاہدہ کیا گیا کہ امن و امان کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک فورس ہونی چاہیے اور وہ پولیس ہے۔ دوسروں پر خرچ ہونے والے وسائل کو اسلام آباد پولیس پر خرچ ہونا چاہیے۔ سرحدی علاقوں میں گشت کے لیے رینجرز اور جو FC کو تعینات کیا گیا ہے، اس لیے شہری علاقوں میں ان کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ یہ رپورٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رپورٹ آگے چل کے کیا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس رپورٹ کو پبلک کرنا اور اس کی بنیاد پر چونکہ سارے کا سارا جو الزام ہے وہ شہباز شریف کی پنجاب حکومت پر ہے، تو اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو استعفیٰ کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے شہباز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ VIP کلچر کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ڈویژن بینچ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے VIP موومنٹ کے دوران راستوں اور سکولز کی بندش پر پابندی عائد کر دی۔ ایڈوکیٹ عبدالصادق خلجی کی آئینی درخواست پر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ اور جسٹس شوکت علی رخشانی پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ VIPs کی سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ کوئٹہ میں VIP موومنٹ کے دوران بازار، شاہراہیں، اسکولز بند نہ کیے جائیں۔ چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ کے لکھے ہوئے تحریری فیصلہ میں کہا گیا کہ VIP موومنٹ کے دوران کوئٹہ شہر میں ٹریفک کی معمول کے مطابق روانگی کو یقینی بنایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، VIP جو کلچر ہے، اور خیبر پختونخوا میں جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، ذمہ داری بنتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی کہ وہ جن حالات میں ان کو عوام نے اقتدار سونپا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ حالات ہیں۔ ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ روپوش ہے یا جیلوں میں ہے، خواتین جیلوں میں ہیں، اور جو کچھ 2 سال میں ہوتا رہا، لوگوں کے گھروں پر سارے معاملات ان کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹک ٹاک بنانے میں مصروف رہے، اور ان کی جو ایک خاتون وزیر ہے اس کے حوالے سے گاڑی کا بھی جو معاملہ سامنے آیا، بہرحال وہ تردید ہوگی، لیکن کوشش تو کی گئی۔ ٹک ٹاک تو بن رہی ہے، سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے ٹک ٹاک تو بنائی جا رہی ہے، تو پھر اس میں اور پنجاب حکومت میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ کو جن حالات میں اور جن لوگوں نے اقتدار دیا ہے وہ کسی کاز کے لیے دیا ہے، وہ آپ کو اپنے ششکوں کے لیے نہیں دیا، اور آپ کو یہ چیز سوچنا ہوگی، نہیں تو عوام جس کو بٹھا سکتی ہے پھر اس کو اتارنا بھی عوام جانتی ہے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جلسوں سے متعلق اہم درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میں مینار پاکستان، موچی گیٹ اور مغل پورہ میں جلسوں کی اجازت کے حوالے سے درخواست تھی، اور کہا گیا تھا کہ جو لاہور انتظامیہ ہے وہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی، اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ضمنی انتخابات ہیں، ہمارا حق ہے جلسے کرنا، اور جلسے کرنے کی اجازت نہ دینا زیادتی ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ DC لاہور درخواست گزار کو سن کر زیر التوا درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ DC لاہور کو ڈائریکشن دی لاہور ہائی کورٹ نے کہ درخواست گزار کل DC لاہور کے سامنے جائیں اپنی درخواست لے کر، اور وہ کل ہی قانون کے مطابق درخواست کو ڈیسائیڈ کرے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھایا تھا، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، ان پہ میں ڈائریکشن دیتے ہیں DC کو۔ یہ پچھلے 2 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے۔ آج تک کتنی درخواستیں ہائی کورٹ میں دائر ہوئیں، کتنی درخواستیں DC اور باقیوں کے پاس گئیں، ایک جلسہ بھی نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ نہیں ہونے دیتے تو وہ کسی آرڈر کو اور کسی چیز کو نہیں سننا پسند کرتے، اور ایسی چیزوں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو تگڑے طریقے سے خود فیصلے دینے چاہیے۔ اور پھر یہ جو ایک سلسلہ ہے، جب پتہ ہے کہ 2 سالوں سے یہی جاری ہے اور ڈائریکشن دینے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہونا، تو پھر اس کے اوپر دیکھنا ہوگا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے جب سے ذمہ داری سنبھال لی ہے، بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عہدہ سنبھالا ہے، ان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک تعیناتی کی تھی، معزز جج صاحبہ تھیں انسداد دہشت گردی عدالت کی، ابر گل خان صاحبہ، انہوں نے تعینات کیا تھا بطور ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری، یہ لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیا تھا۔ آج کل جو عدالتی اوقات کار ہیں،
جو ماتحت عدالتیں وہ 8 بجے صبح 8 سے دن 3:30 بجے تک، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ 9 بجے کا ٹائم ہے۔ 8 بجے جو اکبر گل خان صاحبہ ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جو آنریبل اتھارٹی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، ان کے احکامات پر وہ پہنچے سیشن عدالت لاہور میں، اور وہاں پر جو CCTV کیمرہ کی مانیٹرنگ سیل ہے یا آفس ہے، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے تمام، چونکہ جتنے بھی ججز ہیں ان کے عدالتوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ 8 بج گئے ہیں، عدالتی ٹائم شروع ہو گیا ہے، کون کون سا جج اس وقت تک ابسینٹ ہے جو کمرہ عدالت میں نہیں بیٹھا، جو کمرہ عدالت میں نہیں ہے۔ تو اس پر پھر یہ ساری کے سارے جو مانیٹرنگ کی گئی، اس میں 12 ججز لاہور میں 12 ججز اس وقت ابسینٹ پائے گئے، وہ موجود ہی نہیں تھے، وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، جس پر پھر ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو خط لکھا، ایکسپلینیشن آف جوڈیشل آفیسرز ریگارڈنگ ابسینس فرام کورٹ رومز ڈیورنگ دی سرپرائز وزٹ آن 15 اپریل 2024۔ اس میں کہا گیا کہ آن دی ڈائریکشن آف دی آنریبل اتھارٹی یعنی چیف جسٹس a surprise visit was conducted by the undersigned at Session Courts Lahore at 8 a.m. on 15/4/2024 and during checking through CCTV monitoring system of Session Courts Lahore, following judicial officers, civil judges were found absent from کورٹ روم، کہ یہ کورٹ روم میں موجود نہیں تھے۔ نیچے 12 ججز کے نام لکھے، یو آر دیئر فور ریکوائرڈ ٹو کال فار ایکسپلینیشن فرام دی ابو نیمڈ جوڈیشل آفیسر سول ججز اینڈ سبمٹ دی سیم ٹو دا آفس ود ان 2 days پازیٹیولی، کہ 2 دن کے اندر اندر آپ رپورٹ جمع کروائیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آگے جو سول ججز کو خط لکھا ہے اس میں آج 18 تک کے لیے اس شو کاست کا جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ڈسپلن ہے، جب تک اس طرح کا ڈسپلن لاہور ہائی کورٹ اپنے ماتحت عدلیہ پر عمل درآمد نہیں کروائے گی، تب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک انقلابی اقدام ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا، اور یہ شروعات ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈسپلن جو ہماری لوور جوڈیشری ہے، جو زیادہ ٹائم اپنا چیمبرز میں بیٹھ کر گپ شپ میں ضائع کرتے ہیں اور کیسز کا انبار لگتا جاتا ہے، فائلیں ہیں، 1 تاریخ گزر گئی آرڈر نہیں کرنا، پھر اگلی تاریخ، پھر اگلی تاریخ، پھر اگلی تاریخ، اور اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ سائلین کا دل نہیں کرتا عدالت آنے کو۔ تو امید ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ان اقدامات سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔